یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لفظ ایمان اور لفظ تقوی، یہ دو چیزیں پروردگار عالم نے ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد تقوی۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا مولانا ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو آئیے اپنے خطیب و امام سے پوچھا جائے، حضور آپ یہ بتا دیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو خطیب و امام یہ فرمائیں گے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والواسطۃ اللہ۔ اللہ اکبر، آپ ترجمہ علماء سے سماعت کر لیں گے، آپ کو ترجمہ بھی پتا ہوگا۔ ایمان نام ہے اللہ کو مان لینا، ایمان نام ہے اللہ کے رسول کو مان لینا، ایمان نام ہے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو مان لینا، ایمان نام ہے اللہ کی کتابوں کو مان لینا، ایمان نام ہے اللہ کے فرشتوں کو مان لینا، ایمان نام ہے اچھی بری تقدیر کا مان لینا، ایمان نام ہے قیامت کو مان لینا، ایمان نام ہے بعد ممات دوبارہ اٹھائے جانے کو مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر ہم اپنے ایمان پر ناز کریں گے، ہم اپنے ایمان پر فخر کریں گے، اور ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہمیں دامن دیا ہے تو دامن مصطفیٰ دیا ہے، دامن رسول دیا ہے، اور وہ بھی ایسا نبی جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، جو سارے رسولوں سے بالا ہے، جو سارے نبیوں میں افضل ہے، جو سارے نبیوں میں اشرف ہے۔ اللہ اکبر، بنا عشق و محبت کو تعلق ہے یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اللہ سے اعلیٰ رسول ہو، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم سجوں کو رضا مستقیم یہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پروردگار عالم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ پروردگار عالم اگر چاہتا تو شجر و حجر ہمیں بنا دیتا، پہر و گر ہمیں بنا دیتا، خوشو کر ہمیں بنا دیتا، چچل و پہر ہمیں بنا دیتا، جانور ہمیں بنا دیتا، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سب سے بیشتر، سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات ہم اور آپ ہیں۔ اور سنو ایک بات یہاں پہ رک کے بتا دوں، پروردگار عالم اگر چاہتا تو اللہ کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کروا دیتا، اللہ اگر چاہتا تو حضرت آدم صفی اللہ کی امت میں ہم پیدا ہو جاتے، اللہ اگر چاہتا تو حضرت نوح نجی اللہ کی امت میں ہم پیدا ہو جاتے، اللہ نے اگر چاہ لیا ہوتا تو سنو ہم موسیٰ کلیم اللہ کی امت میں پیدا ہو جاتے، اللہ اگر چاہ لیتا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہم پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، بلکہ یہ کہو کرم والا ایک کرم ہے، اللہ کا کتنا بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو امت رسول میں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ابو جہل ہے جو نبی کو دیکھ کر کے ایمان نہ لا سکا، لیکن 1400 سال بعد آج ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ خیال ہے کہ پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ ہے کہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، نہ ان کے چہرے کو دیکھا ہے، نہ ان کی آنکھوں کو دیکھا ہے، نہ ان کے رخسار کو دیکھا ہے، نہ زلفوں کو دیکھا ہے، نہ ہاتھوں کو دیکھا ہے، نہ قدم اقدس کو دیکھا ہے، کچھ نہیں دیکھا، بس نبی کے غلاموں سے سننا ہے۔ ارے غلاموں سے سن کر کے ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ لوگ یہ جذبات دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، ہماری شکر زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہمارے دل کے تصدیق نبی کا نام زندہ ہے۔ ہندوستان کا ایک عظیم بادشاہ جس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی، آپ نے حاضری دی حضرت سید ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ذکر جمیل ہو رہا تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔
آپ نے سوال کر دیا کہ حضور یہ حضرت بایزید بستامی کیسے ہیں اور ان کی ولایت کا مقام کس حد تک پہنچا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید ایسے اللہ کے ولی ہے، ایسے اللہ کے ولی ہے کہ ان کا چہرہ محبت سے جو ایک بار دیکھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حجت الاسلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ کون ہے حجت الاسلام؟ اللہ اکبر، یہ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بڑے بیٹے ہیں، مولانا حامد رضا خان۔ اللہ اکبر، اللہ کی سرزمین پہ آپ ایک بار تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، چاہنے والے ہیں، آگے آگے حجت الاسلام جا رہے ہیں۔ چہرے کی نورانیت کا عالم یہ ہے، لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے، آپ چلتے تو نگاہوں کو جھکا کے چلتے، آپ ہمیشہ پردہ چہرے پہ رکھا کرتے تھے، ایک چادر اپنے سر پہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ چلے تو نگاہوں کو جھکا کے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، مریدین عبادت ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اچانک سے سوداگر جو دکان پر بیٹھا ہوا تھا اچانک سے دکان کو بند کرتا ہے اور زمین پہ آ جاتا ہے، آنے کے بعد مریدین کے قریب آنے کے بعد کہنے لگا، او لوگوں ذرا ان سے ہمیں ملا دو، ذرا ان سے ہمیں بات کرا دو، کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ بس ایک بار ان سے بات کرا دو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے بلایا قریب اور کہا حضور یہ سوداگر جو نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بلا کر کے لے آؤ۔ حجت الاسلام نے فرمایا تھا کہ ذرا یہ بتاؤ اور تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس اپنا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہو، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہونا چاہتا ہو۔ مریدوں نے وہاں پہ گھیر لیا اور کہا بتا تم نے کون سی کرامت دیکھی ہے، بتا تم سے تم نے کون سی خوبی دیکھی ہے، بتا تم سے تم نے کون سی اللہ اکبر بڑائی میں دیکھی ہے، کیا معاملہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تو اس سوداگر نے کہا تھا اے بریلی کے لوگوں سنو، اے حجت الاسلام کے مریدین سنو، اگر میں ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ان پہ پیدا ہو چکا ہوں، میں یہ سمجھنے لگا نبی کے غلاموں کے غلام حجت الاسلام کے چہرے کا یہ عالم ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کے خلافت دیتے ہیں شاہان زمان نہیں چھوڑے، ارے محتاج کا کیا عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے چہرے کا یہ عالم ہے، نبیوں کے اماموں کے اماموں کے امام کے چہرے کا عالم کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی کا ذکر ہو رہا تھا، کہا حضور یہ کیسے اللہ کے ولی ہے؟ کہا یہ ایسے ہیں کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ مسلمان ہو جائے۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھے، بادشاہ بڑا تیز دماغ چلتا تھا ان کا، پلٹ کے اعتراض کر دیا، اچھا بات کہوں؟ کہا بولو۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ حضرت بایزید ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ پھر پوچھا کہ بتائیے میرے نبی کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے نبی اماموں کے اماموں کے اماموں کے امام ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک ہے امتی اور ایک ہے نبی، ایک ہے غلام، ادھر ہے امام۔ کہیے سبحان اللہ۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا پھر یہ بتائیے کہ میرے نبی کے چہرے کو ابو جہل نے کتنی بار دیکھا؟ کہا گر نہیں سکتا، ایک بار، دو بار، 10 بار، 100 بار، ہزاروں بار دیکھا، لیکن ابو جہل نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے ایمان کیوں نہیں لایا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ غلام کو دیکھے تو لوگ ایمان لے آئے، ابو جہل کا اپنا چچا تھا وہ اس نے نبی کو دیکھا تو ایمان نہیں لایا، آخر کیوں؟ جواب سنیے۔ بات ایسی ہے کہ ابو جہل نے کبھی میرے نبی کو، میرے رسول کو اس نیت سے، اس خیال سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المشتاقین ہے، شفیع المذنبین ہے، اس نیت سے دیکھا ہی نہیں۔ جب بھی دیکھا اپنا بھتیجا سمجھ کر دیکھا، اپنا بھتیجا سمجھ کر دیکھا۔ کیا سمجھ کر دیکھا؟ بھتیجا، بشر، عام انسان، عام مخلوق، یہ
نے دیکھا کہ یہ مرحوم عبداللہ کے بیٹے ہیں، مرحوم عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، آنکھوں پہ مہر لگا دیا، سماعت پہ مہر لگا دیا، وہ دیکھ کے بھی اندیکھا ہے، وہ بول کے بھی سمجھ نہیں سکتا ہے، اللہ وہ سماعت بھی اندھی ہو چکی ہے، بصارت بھی اندھی ہو چکی ہے، قوت بیان بھی اندھی ہو چکی ہے، اب وہ دیکھ کے بھی دیکھا ہے، لیکن ذرا سوچو کہ اس نے میرے نبی کو نبی نہیں سمجھا، اس لیے ایمان سے ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن ہم مسلمان آج 1400 سال کے بعد بھی پیدا ہو گئے ہیں، تو یاد رکھو ہم اپنے نبی کو رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، حبیب اللہ بھی مان رہے ہیں، عبداللہ بھی مان رہے ہیں، اللہ کا نام بھی مان رہے ہیں، کبھی تو اللہ حضرت نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا سبحانہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سبحانہ نور کا۔ آپ ایمان کو سمجھو گے، کہاں کہاں ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو آؤ بتاؤں، شاید ہمارے دل و دماغ میں سوال یہ بیٹھ چکا ہے کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے تبھی ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ نہیں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے نبی نے جو تعلیم دیا ہے امتیوں کو، اس تعلیم پر چلنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لفظ ایمان کو سمجھو اور اسلام کو سمجھو۔ آج کچھ لوگ بڑی بے تکا انداز میں کہہ دیتے ہیں کہ مذہب اسلام لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے، مذہب اسلام تلوار کے نوک سے پھیلایا گیا ہے، لیکن نہیں، مذہب اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے، مذہب اسلام عقیدت کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے، بلکہ مذہب اسلام نکلے ہوئے خون کو روکنے کا کام کرتا ہے، نکلے ہوئے آنسوؤں کو تھام لیا کرتا ہے، بے بسوں کا کس بن جایا کرتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے آؤ بتا دو، مدینے کا ایک تاجر اللہ اکبر جو دکان میں کپڑا بیچ رہا ہے، ایک خریدار آتا ہے، آنے کے بعد کہنے لگا بھائی صاحب مجھے کپڑے دے دو۔ کیوں کپڑے چاہیے؟ کہاں کپڑے چاہیے؟ سنو میں تجھے کپڑے نہیں دوں گا، جاؤ جاؤ میرے بغل میں یہودی کی دکان ہے، جا کے اس سے کپڑے لے لو۔ وہ یہودی کی دکان میں چلا جاتا ہے، جانے کے بعد کا جناب کپڑے چاہیے، یہودی نے کہا میں بھی نہیں دوں گا۔ پہلے یہ بتا کہ اس نے تجھے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، چل تو ہی پوچھ لے۔ یہودی آتا ہے، آنے کے بعد پوچھا کہا تو نے کپڑا کیوں نہیں دیا؟ آخر تیرے پاس کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی تو نے میرے پاس کیوں بھیجا؟ جو تعلیم دیا ہے مسلمان نے، اس نے کہا ہے کہ اے میرے یہودی بھائی سن لے، تو میرا پڑوسی ہے، صبح سے لے کے شام تک کئی لوگ آئے اور وہ مجھ سے کپڑے خرید لیے، میرے پاس اتنا پیسہ ہو چکا ہے کہ میں بچوں کو کھلا سکتا ہوں، گھر جا کر کے کچھ سامان لا سکتا ہوں، لیکن میں تجھے دیکھ رہا تھا صبح سے شام ہو گئی ہے، ایک بھی کسٹمر نہیں آیا ہے، ایک بھی خریدار نہیں آیا ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، تو گھر جائے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ کہا کہ سنو یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ مذہب اسلام کے فکر کا فرمان ہے کہ چلو اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو، اپنے بغل والوں کا خیال کیا کرو۔ یہی اللہ اکبر قرآن کہتا ہے، یہی حدیث رسول کہتی ہے۔ وہ مسلمان بولتا جا رہا ہے، یہودی سنتا جا رہا ہے، میرے نبی کی فضیلت بیان کرتا چلا جا رہا ہے، یہودی سن کے فرشتہ ہو جاتا ہے۔ یہودی نے کہا ہے میرے مسلمان بھائی سنو، ذرا ہاتھ کو بڑھاؤ۔ کیا ہوا؟ ذرا ہاتھ کو بڑھاؤ، تیرے ہاتھ کو چھونے کا من کر رہا ہے۔ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی قرآن کا ماننے والا بننا چاہتا ہوں، میں بھی نماز کا ماننے والا بننا چاہتا ہوں۔ کیا تو نے کون سی خوبی دیکھ لی ہے میرے اندر؟ آخر تیرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تو یہودی نے کہا، ایک جملہ دے رہا ہوں مت کرو گے، یہودی نے کہا اے میرے مسلمان بھائی سنو، ارے جب دنیا میں نبی کے غلاموں کو اپنے پڑوسی کا اتنا خیال ہے تو بیان میں نبی کو مدینہ کا کیا خیال ہوگا؟ ملت اسلامیہ، ارے دنیا میں نبی کے غلاموں کا یہ کردار ہے تو ذرا سوچو غوث اعظم کے کردار کا عالم کیا رہا ہوگا، غریب نواز کے کردار کا عالم کیا رہا ہوگا، مختوم سنانی کے کردار کا عالم کیا رہا ہوگا۔ یوں ہی لوگ
کے ایسے ہی کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ ان کے کردار کو، گفتار کو، رفتار کو دیکھ کر کے، ان کی صبح و مساء کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے گئے، داخل اسلام ہوتے چلے گئے۔ یہ غوث اعظم کے نام پر محفل سجی ہے، اللہ کے ولیوں کے نام پر محفل سجی ہے، اس لیے یہاں سے پیغام لے کر کے جانا ہے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں گے، اللہ و رسول کے فرمان پر زندہ رہیں گے، غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کی تعلیمات کو پڑھو اور اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ غریب نواز کے ماننے والوں، غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرو اور چل چل کے دکھاؤ، اس لیے کہ اسلام، ہمارا مذہب اسلام یہی درس دیتا ہے، ہمارا مذہب اسلام یہی بتاتا ہے کہ سنو، اگر ایمان تمہارے پاس ہے تو نبی کے قول کو اپنانا ہوگا، اگر ایمان تمہارے پاس ہے نبی کے فعل کو اپنانا ہوگا، نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا، نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیے شاعر ہندوستان حضرت الحاج مولانا لیاقت احمدی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، بہت خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں یہ کلام۔ آپ ابھی سنیں گے، ان کے پاس بہت ساری زبانیں ہیں، بنگلہ ہو، کھورکھا ہو، اردو ہو، عربی ہو، بہت ساری زبانیں ان کے پاس ہے۔ آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہر ایک قول کو ہمیں اپنانا چاہیے اور وہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آئیے دوسرا پہلو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب لفظ تقویٰ میں آپ کو بتاؤں، پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا مولانا تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تو سنو، تقویٰ اللہ اکبر، تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، تقویٰ کا نام ہوتا ہے خلوص للہیت، تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تقویٰ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان خلوت میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، جلوت میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، سفر میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، حضر میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، روح کے اندر رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، بھیڑ میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، غربت میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، امیر بن جائے تو بھی اللہ سے ڈرے۔ اللہ اکبر، ہر حال اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی متقی کہلاتا ہے، وہی پرہیزگار کہلاتا ہے۔ پروردگار اعظم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کی جماعت کو پسند فرماتا ہے، اللہ تقویٰ والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب آؤ تقویٰ کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو بس 4 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقویٰ ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی مشہور معروف اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دفعہ آپ کے بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں بہت سارے مریدین، متوسلین، چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور ہم سب کے سب آپ کے مرید ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی سے کہتے ہیں بیٹا لاؤ پانی، مسلسل لے کے آؤ بیٹا، تسبیح لے کے آؤ بیٹا، سارا کام ان سے کرواتے ہیں، ہم لوگوں سے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، جو خوبی ان کے اندر ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ مرید ہو لیکن جو عقل ان کے پاس ہے، جو شعور اور آگہی، جو علم و ہنر ان کے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ کہ حضور ایکسپلین کر کے بتائیے، وضاحت کیجئے، تشریح کیجئے کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہو، کہاں سمجھنا چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے سارے مریدین کا ایک مرغی سب کے ہاتھ میں دے دی جائے، ایک چاقو سب کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ سارے لوگوں نے ایک مرغی ایک چاقو لے لیا، کہا جاؤ ایسی جگہ سے ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھے، کہیے سبحان اللہ، ایسی جگہ سے ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اب سارے لوگ چلے گئے، کوئی دیوار کے پیچھے جا کر کے ذبح کرتا ہے، کوئی روم بند کر کے ذبح کرتا ہے، کوئی کھیت کھلیان میں جا کے ذبح کرتا ہے، کوئی درخت کے آڑ میں جا کے ذبح کرتا ہے۔ سارے لوگوں نے مرغی کو حلال کر دیا، لیکن وہی بندہ جو جنید بغدادی کے خاص تھے، قریبی تھے، وہ جب آگ میں ہے تو مرغی زندہ ہے، ہاتھ میں چھری ہے، انہوں نے ذبح نہیں کیا۔ سارے لوگ دست بدستہ کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے روم کے اندر ذبح کیا۔ کیا تم نے کہاں ذبح کیا؟ کیا میں نے دیوار کے پیچھے ذبح کیا؟ کیا تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا میں نے کھیت میں جا کے ذبح کیا۔ کیا تم نے کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے درخت کے اوڑ میں جا کے ذبح کیا۔ کہا کہ تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ تم یوں ہی واپس کیوں آ گئے؟ تو اس مرید نے ڈرتے ہوئے کہا ہے حضور آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی نہ دیکھے۔
حضور ہمیں اس دھرتی پہ ایسی جگہ نہیں ملی جہاں میرا خدا نہیں دیکھ رہا ہے، جہاں میں کہہ رہا ہوں میرا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے منگی واپس لائی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو، اسی لیے میں اسے زیادہ کام لیتا ہوں، یہ مسلمان بھی ہے، تقویٰ والا بھی ہے، میرے خیال بھی لگ رہا ہے۔ پرہیزگاری، چاہے جلول میں رہو جلول میں رہو، یہ شعور اور یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو قسم خدا کی آج مسلمان گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن جب ہم بھیڑ میں رہتے ہیں تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، جوا کھیل لیتے ہیں، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، زنا کاری ہو جاتی ہے، تنہائی میں چلے جاتے ہیں، تاریخ پی لیتے ہو، تنہائی میں جا کر کے گناہ کا کام کر لیتے ہو۔ لیکن یہ سوچ لینا ہے کہ چاہے تم دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، کسی بھی قبیلے میں چلے جاؤ، زمین کی سطح میں چلے جاؤ، فضاؤں میں اڑنے لگو، تم سے تمہارا خدا پوشیدہ نہیں ہے، یا تم خدا سے پوشیدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے کپڑوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل اتنا صاف و صاف ہوتا ہے، اس دل کے نبی کا کرم اللہ زیادہ ہوگا۔ اپنے دل کو پاکیزہ بناؤ۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ایک ایمان ایک تقویٰ۔ سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ تو نے ایمان دیا، تقویٰ دیا، تیرا کرم ہے، لیکن یہ ایمان بچے تو کیسے بچے، یہ تقویٰ بچے تو کیسے بچے؟ دولت سونا چاندی ہمارے پاس رہتی ہے تو تیجوری کا ہم استعمال کرتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں تاکہ چور چوری نہ کر سکے، یہی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن ایمان ہے، تقویٰ ہے، اس کو کیسے بچائے؟ اے بارے الہ بتا یہ ایمان کیسے بچے گا، تقویٰ کیسے بچے گا؟ تو نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایمان برباد ہو جائے، شیطان چاہتا ہے تقویٰ ختم ہو جائے، پرہیزگاری ختم ہو جائے، لیکن یہ دونوں کیسے بچے گا؟ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندو، اگر ہم نے تجھے ایمان دیا ہے، تیرے اندر تقویٰ ڈالا ہے، تو سنو اللہ نے آگے یہ بھی فرما دیا اگر ایمان بچانا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اگر تم نے اپنے آپ کو کر لیا تو تیرا ایمان بھی بچتا نظر آئے گا، تیرا تقویٰ بھی بچتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ایمان کو بچانا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، نبیین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، آج چھوٹا منہ اور بڑی بات ہو جاتی ہے، لوگ کیا دیتے ہیں، بڑے دن کیا دے سکتے ہیں، بڑے دن کیا دے سکتے ہیں؟ میں کہنا چاہوں گا سنو، یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ جماعت وہ دے سکتی ہے، یہ اللہ کے ولی ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک تمہارا شور و آگری بھی نہیں پہنچتا ہوگا۔ آپ نے سوچتے ہوں گے مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخری بات سنیے چونکہ ہمارے معزز علماء کی لمبی فہرست ہے۔ آخری بات، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، میرے غوث اعظم کی کرامت سنو اور میرے غوث اعظم کیا ہمیں دیتے ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والوں، اولیاء سے محبت کرنے والوں، آپ یہاں سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، جب یہاں سے اٹھو گے تو غوث اعظم کا فیضان لے کے اٹھو گے، کہیے سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کا فیضان لے کے اٹھو گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ محفل کو قبول فرما لے، سارے آنے والوں کی خدمتیں اللہ قبول فرما لے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں خاتون آنے کے بعد کہنے لگے حضور ایک مسئلہ کا پریشانی آ گئی ہے، کیا ہوا؟ کہ حضور میری 5 بیٹیاں ہیں، مسلسل 5 بیٹیاں میری ہو گئی ہے، اب میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ اگر اب تیری بیٹی ہو گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ حضور پھر میں حمل سے ہوں، پھر میں امید سے ہوں، حضور کرم کر دیجئے، دعا فرما دیجئے تاکہ اس بار مجھے بیٹا ہو جائے۔ غوث اعظم نے فرمایا مسکرا کر کے جاؤ، اس بار تیرا
میرا بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ چہرے کھل اٹھے ہیں. اب وہی خاتون گھر چلی جاتی ہے, 9 مہینہ گن گن کے گزارتی ہے. میرا نور نظر پیدا ہوگا, میرا لہو جگر پیدا ہوگا, میرا دل کا ٹکڑا پیدا ہوگا, میرا بیٹا پیدا ہوگا. 5 بیٹے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا. لیکن 9 مہینے کے بعد جب ولادت ہوئی تو اب بیٹا نہیں بلکہ پھر سے بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اب 6 بیٹیاں ہو گئی ہے. اور اب رونے لگی, یا اللہ میں نے تو اللہ کے ولی سے دعا کروایا تھا لیکن پھر مجھے بیٹی ہوئی ہے. یا اللہ نے پھر مجھے بیٹی دے دیا. اب میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا, اب میرا شوہر مجھے گھر سے بھگائے گا, مجھ پہ ظلم و ستم کرے گا, نہ جانے میرا کیا حال ہوگا. اس نے اللہ کو یاد کیا ہے, اللہ کے فرمان کو یاد کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس نے بچی کو گود میں لیا ہے, چادر سے ڈھانپا ہے, وہ چلے غوث اعظم کی خانقاہ پہ. جانے کے بعد کہا, حضور میری پھر بیٹی ہو گئی ہے, حضور میری پھر بچی پیدا ہو گئی ہے, حضور قبول فرما دیجیے. غوث اعظم نے مسکرا کر کے فرمایا, ذرا اپنی بیٹی کو میرے آغوش میں دے دو, میرے گود میں دے دو. جب اس خاتون نے بیٹی کو دیا ہے, ذرا سوچو وہ بیٹی کتنی مبارک ہوگی جو غوث اعظم کے گود میں نہیں ہوگی, جو غوث اعظم کے آغوش میں نہیں ہوگی. اللہ اکبر. غوث اعظم نے آغوش میں لیا ہے, وہ چادر سے ڈھانپ دیا ہے, چادر سے ڈھانپ دیا ہے, آنکھوں کو بند کیا. گویا اللہ سے ہم کا نام ہے, اللہ سے ہم کا نام ہے. غوث اعظم بڑے دل دستگیر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آغوش میں بچی ہے, چادر سے ڈھانپے ہوئے ہیں, کبھی بائیں ہلاتے ہیں, کبھی بائیں ہلاتے ہیں, کبھی بائیں ہلاتے ہیں, کبھی بائیں ہلاتے ہیں. اچانک چلانے آنے کے بعد آپ نے کہا, جو بیٹی کو اللہ کی عطا سے بیٹا بنا سکتے ہیں وہ غوث اعظم غلاموں کا بیڑا پار کیوں نہیں کرا سکتے؟ ہم گنہگاروں کو گناہوں کو کیوں نہیں بخشوا سکتے؟ ہماری مصیبتوں میں کام کیوں نہیں آ سکتے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ غوث اعظم کے ماننے والوں, غریب نواز کے چاہنے والوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو فالو کریں, ان کی تعلیمات کو, ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. آج ہم اللہ کے ولیوں کی زندگی کو پڑھتے نہیں ہیں, موبائل میں تجزیات وقت کی بربادی ہوتی ہے ہماری, لیکن توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کے ولی کی جیونی کو پڑھیں اور جیونی کو پڑھ کر کے سمجھیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں. آج ہمارے بچے, ہمارے نوجوان ہیرو ہیروئن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, فلمی اسٹار کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. یہ تمہیں جنت نہیں دلا سکتے, یہ تمہیں کامیابی نہیں دلا سکتے. ارے آئیڈیل بنانا ہے تو غوث اعظم کا آئیڈیل بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے غریب نواز کا آئیڈیل بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے تاج شریعہ کا آئیڈیل بناؤ, آئیڈیل بنانا ہے امام محمد والا خان کا آئیڈیل بناؤ, تاکہ تمہارے اندر بھی وہ جذبہ آ جائے جو کوئلے میں قاہدان کے سینے میں جاگا تھا. آپ نے لکھا ہے آرام سے سونا میرا جان کی یقین ہے, الفت رسول اللہ کی اشہد مستد رفعت رسول اللہ کی دیکھ لی راستے میں عزت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, رب قدیر ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, المرء مع من احب وانت مع من احببت. قیامت کے دن وہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس سے دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. اپنے مقدر پہ ناز کرو شہداء کے ماننے والوں, اپنے مقدر پہ ناز کرو اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں. انشاءاللہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو جہاں غوث اعظم کا جھنڈا ہوگا وہی ہم ہوں گے, جہاں غریب نواز کا جھنڈا ہوگا وہی ہم ہوں گے. پروردگار عالم ان چند باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و بولے. میرے ساتھ کے کلمہ شریف پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.